وقت کیسے تیزی سے گزر رہا ہے نجیب. دن دنوں کو اور سال سالوں کو چیز کر رہے ہیں. 2 دن بعد چنار 28 کا ہو جائے گا. کتنے لمبے ہیں یہ 28 سال. کہنے کو بہت آسان لگتے ہیں. بولنے میں آسان تو ہے لیکن دل کا درد ہے اقبال میڈم. اقبال میڈم، میری آنکھوں کا نور، اجازت دیں کہ اس برتھ ڈے پر میرے بیٹے کا گفٹ حقیقت ہو. اس کا انکل بن کر نہیں، اس کا باپ بن کر اسے گلے لگاؤں. کیا تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے نجیب؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ اس مسئلے کو ہم نے بار بار ڈسکس نہیں کیا کیا؟ ہر دفعہ تم نے مجھ سے کہا کہ ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں. کہا تھا لیکن کچھ نہیں نجیب، کچھ نہیں. لیکن کچھ نہیں. سوچو، اگر کسی نے سن لیا تو لوگ کس نظر سے مجھے دیکھیں گے اور تم خود کس سچویشن میں پڑ جاؤ گے. چلو، جو کچھ ماضی میں تھا وہ سب کچھ میں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ چنار کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ میں اپنے بیٹے کی شکل پھر کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی. بعض دفعہ آپ کا دل ایسے سافٹ ہو جاتا ہے کہ آپ آگے کی چیزیں نہیں دیکھ پاتے، کچھ سوچ نہیں پاتے ہیں. کیونکہ میں درد جھیل رہا ہوں اقبال میڈم. اپنے بیٹے سے اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی اتنی دور ہونا مجھ پر بہت بھاری پڑ رہا ہے. تمہارے ساتھ والے کمرے میں اکیلے جینے سے، لیکن جب اس کا پھول جیسا چہرہ میرے سامنے آتا ہے تو مجھ سے رہا نہیں جاتا. اقبال میڈم، میں تھک گیا ہوں اب. تمہاری ایک قسم کی وجہ سے، تمہاری بھی، تم دونوں کی حسرت لے کر اپنی آنکھیں بند کر لوں گا. یہ وبال صرف میرا نہیں ہے نجیب. بس یہ جان لیجئے کہ اس ٹاپک کو اگر آپ نے پھر سے کھولا، میں اپنے بیٹے کی قسم کھاتی ہوں میں چلی جاؤں گی. پھر میرے چہرے کی بھی حسرت رہ جائے گی. تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ آپ بتائیں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں بھابھی؟ بھائی، کیا باتیں ہو رہی ہیں چھپ کر؟ وہ چنار کی برتھ ڈے ہے نا 2 دن بعد، تمہیں یاد ہے؟ تمہارے بھائی اس کے انکل ہونے کے ناطے اس کو ایک بہت بڑا گفٹ دینے کا سوچ رہے تھے. ہم اسی کی بات کر رہے تھے. اچھا، کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے بہت تجسس ہو رہا ہے. وہ ایک اسپیشل گفٹ ہے، برتھ ڈے والے دن سب کو پتہ چل جائے گا. خدا کی قسم بھائی، اس محل میں ہمیں ہر دن ایک نیا سرپرائز مل رہا ہے. دیکھتے ہیں آپ کا والا بھی کتنا سکسیسفل رہتا ہے. بھابھی، ذرا اندر چلیے گا. ریحان، تمہارے بھائی نے مجھے بھی نہیں بتایا کہ وہ چنار کے لیے کیا لینے والے ہیں. اوہ بھابھی، چھوڑے بھی بھائی کی گفٹ وغیرہ کی کہانی. نہیں، مجھے کیا پتا، تم اچانک سامنے آ گئی. مجھے لگا ہماری باتیں سن رہی تھی. تمہاری پرانی عادت ہے نا. میں کیا سنوں گی آپ کی باتیں؟ میں تو آپ کی ہر بات جانتی ہوں. میری نظر تاشقرانس پر ہے. کیا ہوا تاشقرانس کو؟ میں نے چیک کیا ہے، گھر میں صرف اکرام اور کریم ہیں، باقی سب نے جگہ چھوڑ دی. ظاہر ہے، شام کو کھانا بھی کسی نے نہیں کھایا تھا. لڑکا بھی ادھر ادھر ہے اپنی بیوی کی تلاش میں. بڑی بہن کے ساتھ ساتھ چھوٹی بہن بھی غائب ہے. یعنی یہی ٹائم ہے. مطلب؟ بھابھی، ہم نے بات کی تھی نا، ہم آپریشن کرنے والے تھے. ہاں، چلو چلیں.